ایک چیز جو میں آبزرو کرتی ہوں لیٹ میرجز اپنے کولیگس میں اور پڑھی لکھی خواتین میں، اٹس اے کامن آبزرویشن. میں اگر میں ٹیچنگ پروفیشن سے مور دین 20 ایئرس سے منسلک ہوں الحمدللہ، تو اس میں 70-30 کی ریشو چل رہی ہے، یا بریک اپس پہ یا لیٹ میرجز پہ. اور وہی کمپیٹیبلٹی ایشوز جیسے اساتذہ جی نے پہلے بات کی، اس میں مجھے لگتا ہے پیرنٹنگ کا بہت بہت زیادہ رول ہے. نمبر ایک تو یہ کہ ہم جب ایز پیرنٹس ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی بہت تعلیم یافتہ ہو اور معاشرے میں ایسی جگہ پہنچے کہ وہ ایک فیملی یونٹ کا جب حصہ بنے تو وہ کم از کم اتنا کما رہی ہو کہ اپنے ہسبینڈ کے جتنے حقوق اس فیملی یونٹ میں لے سکے. تو ایک اس کو یہ دینا کہ آپ پڑھ لکھ جائیں اور پھر آپ اتنا ہی کمائیں جتنا آپ کا شوہر کما رہا ہے. پھر جب اس فیملی میں آپ آئیں گی تو آپ وہی سب رائٹس آپ کو ملیں گے جو آپ کے شوہر کو مل رہے ہیں، اور آپ کبھی دبائی نہیں جائیں گی، نہ آپ کے حقوق دبائے جائیں گے. ایک فریڈم دی جا رہی ہے. دوسرے، جب وہ اگر ورکنگ مدر ہو جاتی شادی کے بعد، تو ایز اے پروفیشنل گرومنگ اس کو اتنا زیادہ فیڈ کیا جاتا ہے کہ الحمدللہ جیسے اب اساتذہ کے انسٹیٹیوٹ النور کے ساتھ آئی ایم کنیکٹڈ، تو میرا اپنے بچوں کی ایز اے پیرنٹ براٹ اپ کرنا اور اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کرنا 360 ڈگری چینج ہو گیا. اچھا، مجھے لگا کہ وہ میرا کانسیپٹ ٹوٹلی اٹس اے ڈفرنٹ ورژن ناؤ الحمدللہ فار لاسٹ فیو ایئرس. بٹ مجھے لگتا ہے اس میں دونوں ٹیچر کا بھی اور پیرنٹس کا بھی بہت زیادہ رول ہے کہ جب وہ ایز اے پروفیشنل فگر بنتی ہے وہ بچی، تو پھر وہ جب سوسائٹی کا حصہ بنتی ہے ایز اے ورکنگ مدر، اور جب وہ کسی ادارے کو جوائن کر لیتی ہے اور اس انسٹیٹیوٹ کے ریلیشن سے وہ اس مقصد کو، دنیا میں آنے کے مقصد کو اور اپنے ایز اے پیرنٹ مقصد کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے، تو سوسائٹی اس کو ڈی مورلائز کرتی ہے. سوسائٹی اس کو کہتی ہے نہیں، ابھی تو تمہارے پروفیشن میں تم نے یہ بھی سیکھنا ہے، یہ بھی سیکھنا ہے، اور دنیا تو ایک سمندر ہے علم کا، اس میں تو ہر روز سائنس میں کچھ نیا آ رہا ہے، تو آپ کا وہ ختم کبھی ہوگا ہی نہیں. جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک فتنہ آ چکا، اس طرح ہر 5 سال بعد ایک نالج کا ایک نیا سمندر آئے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ اب یہ سیکھو، پھر کوپ کر سکتی ہے سوسائٹی میں. تو ایز اے پروفیشنل بھی اس کو سب طرف سے یہی پریشر ہے کہ بس تم سوسائٹی میں ایک پروڈکٹیو فگر بن جاؤ. اور شوہر چاہے گا کہ وہ اگر میری ورکنگ وائف ہے تو ایز اے وائف وہ صرف اپنی رسپانسبلٹیز لے کہ ایز اے مدر اس نے اللہ تعالیٰ نے کیا مقصد دیا تھا، بچوں میں ایز پیرنٹ کیا ڈالنا تھا، اس کا تو دور دور تک کوئی تصور ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ اتنا انگیج ہے فیملی یونٹ کو لے کر اور اپنے پروفیشن کو لے کر، وہ کیسے سوچ سکتی ہے کہ میرا کوئی اور مقصد بھی تھا اس دنیا میں آنے کا. اور وہی جو چیزیں اب بچوں کو پیرنٹنگ میں کیا کر رہے ہیں، بچوں کو پیرنٹنگ میں کریں بیٹا یہ مت کرو کیونکہ تم میری ناک کٹوا دو گے. اپنی عزت اپنی انا اس کے اندر ڈال رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بیٹا یہ مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے. آپ اس کو کنیکٹ کریں اپنی ذات کے ساتھ، اور جب وہ بڑی ہو کے کسی فیملی کا حصہ بنے گی تو وہ پھر اپنی ہی ڈیمانڈز ہوں گی، اس کی اپنے ہی رائٹس ہوں گے. وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مقصد تو کہیں نہیں ہوں گے پھر پیچھے. بینگ اے پروفیشنل مدر آپ کس طرح سے جسٹیفائی کرتی ہیں اپنے کیریئر کے ساتھ بھی اور پھر بچوں کے ساتھ بھی اور گھر کے ساتھ بھی؟ مجھے لگتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتی ہوں کہ جب آپ اپنے وقت، اپنے علم، اپنی نعمت میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتے ہیں، آپ کی ہر چیز آسان ہوتی چلی جاتی ہے الحمدللہ. یعنی پروفیشنل از ناٹ اے بیڈ تھنگ. ناٹ اے کمپرومائز. آئی ایم این آن لائن ٹیچر. میں فری آف کاسٹ 2 واٹس ایپ گروپ فار لاسٹ 8-9 ایئرس پڑھا رہی ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور مجھے کہے بغیر میں نہیں لوگوں کو جا کے کہتی کہ آپ میرے گروپس جوائن کریں، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں. انٹرویوز کی پریپریشن کراتی ہوں، ایگزام سیٹنگ میں جاتی ہوں. مطلب میری ملٹی ٹاسکنگ ہے الحمد. لیکن گھر میں ایز اے وائف آئی انڈرسٹینڈ کہ مجھے کوپ کرنا ہے، اور مجھے ایسا فگر نہیں بننا کہ میں کسی ادارے سے اگر کنیکٹڈ ہوں الحمدللہ تو مجھے یہ ایک میں اسٹگما بن جوں کہ کیونکہ میں ایک دینی ادارے سے قائم ہوں تو مجھے اپنے رائٹس بہت زیادہ سمجھ آ گئے. اب میرا بیوی کا کردار بہت پیچھے چلا گیا. اب میرے بچے کدھر بھی پڑھیں، کچھ بھی کریں، مجھے کچھ نہیں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے مقصد کو لے کے چل رہی ہوں. نہیں، مجھے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. بیلنسنگ کرنا ضروری ہے.